نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور بچوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آزاد اور خود مختار پیدا نہیں کیا، آزاد نہیں بلکہ پابند پیدا کیا۔ ایسا نہیں کہ ہم اتنے آزاد ہوں کہ جو چاہے کریں، جس طرح چاہیں رہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پابند پیدا کیا ہے، پابند پیدا کیا۔ پابند کا مطلب یہ ہے، پا کے معنی ہے پیر کے اور بند کے معنی ہے بندش کے۔ پابند کا مطلب یہ ہوا کہ پیروں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے، پیروں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے، پیر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس کے پیروں میں بیڑی پڑی ہوئی ہو، بندھی ہوئی ہو، رسہ پڑا ہوا ہو، وہ ایسا با اختیار نہیں ہوتا جدھر کو چاہے چل جائے۔ جس کے گلے میں رسہ ہو، ناک میں نکیل ہو، تو وہ با اختیار نہیں ہوتا، وہ بلکہ پابند ہوتا ہے کہ جہاں اس کا آقا اجازت دیتا ہے وہاں چلتا ہے، جہاں نہیں اجازت دیتا وہاں نہیں چلتا۔ اللہ نے ہمیں سب کو پابند پیدا کیا۔ اسے آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ بیل کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کتے کے یہاں پیدا ہوتا ہے، بلی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے۔ اور انسان کے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر پیدا ہونے کے بعد جو وقت نظر آتا چلا جاتا ہے، اس پہ پابندیاں بڑھتی چلی جاتی۔ مثلا انسان کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پاجامہ پہنے، وہ بغیر پاجامے کے نہیں رہ سکتا، وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان پابند ہے اس بات کا کہ اس کے ٹانگوں میں پاجامہ ہو، نیکر ہو، کوئی چیز انڈر ویئر ہو۔ وہ پابند ہے اس چیز کا، بخلاف اس بات کے کہ پاجامہ جو ہے وہ بیل بھینس کے لیے نہیں ہے، وہ پاجامے کے پابند نہیں، انسان پابند ہے۔ بہت زیادہ آواز ہو رہی، آواز کم، وہ اس کا پابند نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پابند پیدا کیا۔ اور بڑا ہوتا ہے، کیا بولے کیا نہ بولے، اسے جو آواز سکھا دی گئی بس وہ وہی بولتا ہے، لیکن انسان کو پابند بنا دیا۔ سکھا تو بہت بڑی زبان دے دی گئی، لیکن یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا۔ اسے کہہ دیا، وہ اپنے کھانے کی چیز کھاتا ہے، چاہے جدھر جون سے چاہے کھیت میں منہ مار لیتا ہے، اس پہ کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن انسان پہ حساب و کتاب ہے، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا۔ انسان پابند ہے، انسان کی زبان پابند ہے، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا۔ انسان کی آنکھ پابند ہے، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا۔ انسان کا پیٹ اور منہ پابند ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ انسان کے پیر پابند ہیں، یہ چلنا ہے یہ نہیں چلنا۔ انسان کی خواہشات پابند ہیں، یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس سے کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا۔ جانور اپنا جوڑ ملا لیتے ہیں جس سے چاہتے،
لیکن انسان کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے، کس سے جوڑ ملانا ہے اور کس سے نہیں جوڑ ملانا، کس سے نکاح کر سکتا ہے کس سے نہیں کر سکتا، سب کا ایک ضابطہ اور قاعدہ۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی پوری زندگی پابندی کے ساتھ ملی۔ جو اپنے آپ کو پابند نہ سمجھے وہ انسان نہیں، انسانیت کی اصل اس کے اندر سے نکل گئی۔ اس کے آزادی تو حیوانیت کے اندر ہے، حیوان آزاد ہے، چاہے جہاں منہ مار لیتا ہے، چاہے جو کچھ کھا لیتا ہے، چاہے جہاں حق دیتا ہے، چاہے جہاں پیشاب کر دیتا ہے، جس کے ساتھ چاہے جوڑ ملا لیتا ہے۔ وہ انسان ایسا سب کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی نہیں کر سکتا جو ایمان والا ہے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا جو ایمان والا نہیں۔ ان کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ ضابطہ اور کوئی نہ کوئی قاعدہ ہے۔ تو اگر صرف مسلمان ہی کسی ضابطے قاعدے کے پابند ہوتے اور دوسرے لوگ نہ ہوتے تو ہم یوں سوچ لیتے کہ انسان آزاد تھا اور اسلام نے اسے قید کر دیا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزادی نہیں بلکہ قید انسان کی فطرت ہے۔ جو لوگ مسلمان بھی نہیں وہ بھی کسی نہ کسی ضابطے اور قاعدے کے تحت رہتے ہیں، ضابطے اور قاعدے کے تحت رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے اگر اس پہ پابندیاں لگائی ہیں تو وہ پابندی اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس کے نیچر کا تقاضا ہے، اس کے نیچر کا۔ تو جو انسان پابند رہتا ہے گویا وہ اپنی حقیقت پر رہتا ہے اور اللہ رب العزت کی مرضیات پر رہتا ہے، اور جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے وہ اپنی انسانیت سے ہٹ کر حیوانیت کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع نہیں ہے کچھ بات چیت کرنے کا، بس بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے وہ ہر حال میں قانون خداوندی کا پابند رہے۔ اگر وہ قانون خداوندی کا پابند رہے گا تو محفوظ رہے گا، امن میں رہے گا، حفاظت میں رہے گا، اور پھر یہاں بھی دنیا کے اندر بھی حفاظت میں رہے گا اور آخرت میں بھی حفاظت کے اندر رہے گا۔ مثال کے طور پر سمجھ لو، ایک نوجوان ہے، وہ اسلامی قوانین کی پابندی کرتا ہے، نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، دل کو پاک رکھتا ہے، زبان سے گالی نہیں دیتا، غلط جگہوں پر وہ تانک جھانک نہیں کرتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ جھاری نہیں کرتا، تو وہ اس کی جان بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے، اس کا حال بھی محفوظ ہے اور اس کا بھوشیہ اور مستقبل میں محفوظ رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے ان قانون سے ہٹ جاتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے، چوری کرنے والا آج نہیں تو کل کو پھنسے گا، کل کو نہیں تو پرسوں کو پھنسے گا، زنا کرنے والا آج نہیں تو کل کو بدنام ہو جائے گا، پر کل کو نہیں تو پرسوں کو ہو جائے گا۔ وہ جو ہے بکرے کی ماں نے کب تک خیر منائی، وہ کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس کی عزت اور وہ دولت اور عزت ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے۔ تو پابندی میں ہی انسان کے لیے نجات ہے، اور پابندی نہ کرے تو انسان جو ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ نے قانون بنایا، آنکھوں کا قانون، زبان کا قانون، دل کا قانون، یہ سارے قانون بنائے ہیں۔ ان کی پابندی کرنے کا نام اسلام ہے، اور اسلام جو ہے حفاظت، یہ سلم سے بنا ہے جس کے معنی حفاظت کے۔ اسلام کے پورے تقاضوں پر اگر عمل کر لے تو کوئی کھٹکا نہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنے والے کو کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ ہے تو اس وقت ہے جب کہ وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، جب اس کے ہاتھ غلط چیز چوری کرنے لگے، جب اس کی زبان کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، ایک نہ ایک دن پول کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا یہ لگائی بجھائی کرنے والا انسان ہے۔ جب انسان کی آنکھیں غلط کرنے لگے تو ایک دن نہ ایک دن پہچانا جائے گا یہ تاک جھانک کرتا ہے، غلط قسم کا انسان ہے، ایک نہ ایک دن اس کی ساری کی ساری وہ عزت جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی اور سارا کا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بس مختصر سی بات یہ کرنی ہے کہ یہ پابندی ایک حصار ہے، اپنی حفاظت ہے۔ یہ پابندی کو لوگ یوں سوچتے ہیں، لو جی صاحب پابندی، ماں باپ پابندی لگاتے ہیں بیٹے پہ، وہاں نہ جایا کر بھائی، وہاں نہ بیٹھا کر، اور مدرسے والے پابندی لگاتے ہیں لڑکوں پہ، بچوں پہ کہ صاحب باہر نہ نکلا کرو، اور یہ نہ کیا کرو اور وہ نہ کیا کرو۔ یہ اور مطلب یہ کہ اسلام
اور عام مسلمانوں پر، نوجوانوں پر پابندی لگاتا ہے، ایسے نہ کرو، ایسے کرو، غلط نہ دیکھو، غلط نہ چلو، غلط نہ کھاؤ، غلط نہ سوچو۔ تو صاحب وہ سوچتے ہیں کہ لو صاحب بات بات پہ انہوں نے پابندی لگا دی، ہمیں گھیر دیا۔ گھیرا نہیں بلکہ تیری حفاظت کی ہے، اگر تو اس حفاظت کے دائرے میں رہے گا تو بچ کر کے رہے۔ ایک چھوٹا سا بچے بھی بیٹھے ہیں، ایک بچوں ایک قصہ سنائے دیتا ہوں جو بچپن میں کسی کتاب کے اندر پڑھا تھا۔ ایک گڈریا تھا اور اس کی بہت سارے بکرے اور بکریاں تھیں، بہت سارے بکرے اور بکریاں تھیں اس کے۔ وہ ایک باڑا تھا، اس کا گھر تھا، ایک باڑا سا تھا، اور پھر ادھر جو ہے وہ کھیت تھے، اور مطلب یہ کہ جنگل تھا۔ تو بہت ساری وہ بکریاں تھیں، بکرے تھے، اور وہ اس میں رات کو وہ جو ہے اس میں محفوظ جگہ بنا رکھی تھی، اس میں بند کر دیا کرتا، اور اسے وہ اس میں رسے وسے باندھ دیا کرتا۔ تو جناب ایک بکرا تھا، اس میں وہ سرکشا تھا، جوانی آ رہی تھی، وہ یوں سوچتا تھا کہ خواہ اس میں لا کر بند کر دے، نہ باہر جا سکے نہ کچھ کر سکے، بھلے اسے کیا ملے اس بات، ہمیں کھیلنے کھلنے کا موقع دینا چاہیے اسے۔ تو صاحب وہ لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، برسین کے کھیت تھے، اور صاحب برتیاں وہ تھی جو ہیں پتیوں کے وہ تھے، سب بہت مزہ تھا۔ تو ایک دن پتہ نہیں کس طرح یہ جو ہے اس میں سے نکل گیا، اور نکلنے کے بعد میں اب کھیت سے میں پہنچ گیا۔ رات 14ویں رات کی چاندنی چٹک رہی تھی، چاندنی پھیلی ہوئی تھی، دور تک نظر آ رہا تھا، ہریالی ہی ہریالی تھی، خوبصورت منظر تھا، اچھی ہوائیں چل رہی تھی۔ بس یہ باہر نکلا، اس نے کہا دیکھو کیا منظر ہے، اور کیا خوبصورتی ہے، اور کیا عالم ہے، اس سے مزہ نہ اڑ لیا جائے تو کتنی بے وقوفی کی بات۔ یہ بہت پاگل ہے ہمارا، یہ جو ہے ہمارا مالک گڈریا، یہ پتہ نہیں ہمیں کیوں بند کر دے، اس کا کیا بگڑے اگر ہم تھوڑا سا کھل کھیل لیں، اور صاحب مطلب یہ کہ رات کو مزے لے لیں تو کیا دقت کی بات۔ اب اس نے سوچا اب کھاؤں چروں، تو اس نے سوچا چونکہ بکرا یہ جو ہے کھاتے بھی بہت ہی رہے، کھاتے ہی رہے ہیں، لیکن پھر سوچا ذرا تھوڑی دیر مستی کر لوں، اچھل لوں، کود لوں۔ تو اب یہ اچھل رہا ہے اور کود رہا ہے، اور چاندنی کا مزہ لے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، اسے کوس رہا ہے اپنے آقا کو۔ نے کہا کس قدر بے وقوف ہے کہ صاحب ہماری زندگی جیرن کر رکھی، اس میں باڑے میں بند کر دے۔ بھلا باڑے میں کیوں بند، اسے پتہ ہی نہیں۔ بھئی اتنی ہی دیر تھی کہ تھوڑی سی دیر میں اس نے دیکھا کہ صاحب مطلب یہ کہ وہاں سے ایک شیر آ رہا ہے نکلا۔ بچے سے اسے دیکھا، دیکھتے ہی اس کی ہوا گول، دیکھتے ہی اس کی ہوا گول، دشمن نظر آ گیا، اور دشمن بھی ایسا طاقتور جس کے جبڑے سے کوئی بچ نہیں سکتا، ایک ریپٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا تو اب اس کی ہوا گول، سٹی گم، ساری عیش و عشرت ختم۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف کو بڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر بھاگنے کی بھی سخت اور طاقت نہیں رہی، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، اور اس نے دیکھ لیا کہ موت چلی آ رہی ہے، اور اس موت سے اب کوئی مفر نہیں۔ اگر یہ بھاگے گا بھی تو وہ چھلانگ مار کر اسے دبو چلے گا۔ تو اب تھوڑی دیر پہلے جس آزادی پر یہ فخر کر رہا تھا اور مزے لے رہا تھا، وہی اسے آزادی، وہ باہر نکلنا اسے موت نظر آ۔ اور ابھی جس گڈریے کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کوس رہا تھا، یہ کمبخت ہمیں روزانہ یہاں بند کر دے، مزے تو لینا، نہ خود جانے نہ ہمیں لینے دے، ہاں خود تو ہے ہی وہاں سے پڑا رہے اور ہمیں بھی لینے نہیں دیتا، ہمیں آزاد چھوڑ دے تو اس کی کیا دقت کی بات ہے۔ جس طرح ہمارے نوجوان کہیں نا، انہیں بڈھے ماں باپ کو پتہ تو کچھ ہے نہیں، دنیا دیکھی تو ہے نہیں انہوں نے، ذرا مطلب ہم تو دنیا دیکھ رہے، ذرا ہمیں مزے لینے دیں، موبائل کے مزے، مال کے مزے، بازاروں کے مزے، اور سینماؤں کے مزے پتہ نہیں۔ تو صاحب وہ جو ہے اب یا تو یہ کوس رہا تھا، یا اب یہ یاد کرنے لگا
اس حفاظت کے حصار کو اور اس باڑے کو، اور کہنے لگا کہ کاش میں اسی کے اندر ہوتا اور اس موت سے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا۔ تو میرے بزرگوں، بس بات یہ ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جاتی ہے اور موت بڑھنے لگتی ہے، اس کا پنجہ بڑھنے لگتا ہے، اس کے پنجے گڑنے لگتے ہیں، کہیں کینسر بن کر، کہیں ٹیومر بن کر، کہیں برین ہیمریج بن کر، کہیں فالج پڑ کر، اور پھر جو ہے مطلب یہ کہ تڑپڑاتا ہے، مگر یہ تڑپنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ تڑپتا ہے تو اور بازو توڑوا لیتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو میرے بزرگوں، بس بات اسی سے انسان کی ایک مثال تمثیل ہے یہ کہ انسان جب تک موت کے پنجے میں نہیں آتا اور مصائب اور پریشانیوں میں نہیں گرتا، اس وقت سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوتا تو یوں اور آزاد، لیکن جب اس آزادی کی وجہ سے عزت خراب ہو جاتی ہے، جب اس آزادی کی وجہ سے وہ جو ہے کوئی کیس ہو جاتا ہے، جب اس آزادی کی وجہ سے کوئی مقدمہ لاگو ہو جاتا ہے، جب اس آزادی کی وجہ سے عدالتوں میں اور حوالات میں پہنچ جاتا ہے، تو پھر سوچتا ہے کہ یہ آزادی تھی یا خرابی تھی۔ وہ آزادی نہیں بلکہ 100 خرابیوں کی جڑ تھی۔ میرے بزرگوں، یہی بچے کا کیس ہے، یہی بکرے کا کیس ہے، اور یہی ہمارے بڑوں کا بھی کیس ہے کہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ آزاد نہیں، وہ بھی خدا کے قانون کے پابند ہیں۔ اگر وہ خدا کے قانون کے پابند رہیں گے تو دنیا میں بھی اپنی عزت و آبرو کو بچا لیں گے اور آخرت میں بھی دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو آزاد ہی سمجھتے رہے اور جو چاہے کر لیں، جو چاہے کھا لیں، جو چاہے پی لیں، اور جس کی چاہے دبا لیں، اور جس کی چاہے عزت خراب کر دیں، اور جس کو چاہے مطلب یہ کہ ذلت میں مبتلا کر دیں، جس کی چاہے چھین لیں، جس کو چاہے دے دیں، اگر اس طرح کی آزادی اختیار کریں گے تو وہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے بھی ایک بھیڑیا بنا رکھا ہے، اور وہ موت ہے، اور وہ عذاب الہی ہے۔ عذاب الہی ایک دن نہ ایک دن پکڑ لے گا۔ اس وقت کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ مجھے موقع مل جائے، میں واپس چلا جاؤں اور پھر توبہ اللہ کر لوں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لوں۔ اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ذق، چکھ لے جو کچھ نے کیا، ذق انک انت العز الاکرم، تو جو اپنے آپ کو اپنے کو بڑا سمجھتا تھا اور بڑا وہ سمجھتا تھا، آج تو اسے چکھ لے۔ تو میرے بزرگوں، بس میرے سامنے بھی وہی جو ہے آنا ہے، آپ کے سامنے بھی یہ آنا ہے۔ ہر آدمی اپنے کو آزاد نہ سمجھے بلکہ وہ اللہ کے قانون کا پابند سمجھے، اور اللہ کا قانون آپ کے لیے ظلم نہیں بلکہ آپ کی اور میری حفاظت کا حصار ہے۔ اگر ہم اس قانون پر عمل درآمد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، دنیا بھی محفوظ رہے گی اور آخرت بھی محفوظ رہے گی، اور اگر اسے ہم نے توڑ دیا تو نہ دنیا محفوظ رہے گی نہ آخرت محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات مختصر سی ہے لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت قیمتی بات ہے، پوری زندگی کا ڈھانچہ اس سے بدل سکتا ہے۔ ہم سب اللہ کے قانون کے پابند ہیں، جس طرح بچے پابند ہیں ایک مدرسے کے قانون کے، اسی طرح بڑے بھی پابند ہیں اللہ کے قانون کے۔ اللہ کے قانون کی حفاظت سے، اللہ کے قانون کی پابندی سے حفاظت ملے گی، دنیا میں بھی حفاظت ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا